تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 64 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے، یعنی رب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہیں۔ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، اسی لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کے معنی ہیں قطع، کاٹنے کے، یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا ہے اور غروب شمس پر ختم ہو جاتا ہے، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہے جس طرح کہ اللہ کے یہاں کے دن کی گنتی ہے، یا جس طرح قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا یہ نظام ہی نہیں تھا، آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد ہی یہ نظام قائم ہوا۔ دوسری یہ عالم بالا کا واقعہ ہے جس کو دنیا سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اس لیے اس دن کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ تو کن سے سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے ہر چیز کو الگ الگ درجہ بدرجہ سلسلہ وار بنایا۔ اس کی بھی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس کی ایک حکمت لوگوں کو آرام، وقار اور تدریج سلسلہ وار کے ساتھ کام کرنے کا سبق دینا بتلائی ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر یعنی ٹھہرا، لیکن کس طرح کس کیفیت کے ساتھ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں، یعنی کہ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ تشبیہ ہی دے سکتے ہیں۔ نعیم بن حماد کا قول ہے، جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اللہ کے اپنے بارے میں بیان کردہ کسی بات کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا۔ اور اللہ کے بارے میں اس کی یا اس کے رسول کی بات کو بیان کرنا تشبیہ نہیں ہے، اس لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نص قطعی حکم سے ثابت ہیں ان پر بلا تعویل اور بلا کیف و تشبیہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حسیساً کے معنی ہے نہایت تیزی، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً غائب ہو جاتی ہے، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، اور سب دور و نزدیک سیاہی چھا جاتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کے بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جاتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔
اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے آہذاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں اور نہ ہی غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 2، دعا میں زیادتی نہ کی جائے، یعنی اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے۔ نمبر 3، اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا جائے۔ نمبر 4، اس کے عذاب کا ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت ان کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ جب ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو۔ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہیں۔ اپنی الوہیت اور ربوبیت کے اثبات میں اللہ تعالیٰ مزید دلائل بیان فرما کر پھر اس سے احیاء موتا کا اثبات فرما رہا ہے۔ بشیرن، بشیر کی جمع ہے۔ رحمت سے مراد یہاں مطر، بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی نوید ہوتی ہیں۔ باری بادل سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ ہر قسم کے پھل جو رنگوں میں، ذائقوں میں، خوشبوؤں میں اور شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم پانی کے ذریعے مردہ زمین اور ریدگی پیدا کر دیتے ہیں اور وہ انواع اقسام کے غلہ اور پھل پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح قیامت والے دن تمام انسانوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر ان کا حساب لیں گے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ۔ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بھی کم نکلتی ہے۔ اس طرح ہم دلائل بھی طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تمثیل بھی ہو سکتی ہے، البلد الطیب سے مراد سری الفہم اور البلد الطیب سے کند ذہن و واعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل، اور اس کے برعکس دل قلب مومن یا قلب منافق یا پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان مومن، پاکیزہ انسان اور واعظ و نصیحت قبول کرنے والا دل بارش کو قبول کرنے والی زمین کی طرح آیات الہی کو سن کر ایمان اور عمل صالح میں مزید پختہ ہوتا ہے، اور دوسرا دل اس کے برعکس زمین شور کی طرح ہے جو بارش کا پانی قبول ہی نہیں کرتی یا کرتی ہے تو برائے نام۔ جس سے پیداوار بھی نکمی اور برائے نام ہی ہوتی ہے۔ اس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے علم ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پر برسی، اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر کے چارہ اور گھاس خوب اگایا، یعنی بھرپور پیداوار دی، اور اس کے بعد حصے سخت تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، اندر جذب نہیں ہوا، تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، خود بھی پیا، کھیتوں کو بھی سیراب کیا، اور کاشتکاری کی، اور زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا جس نے پانی روکا اور نہ کچھ کیا۔ بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا اس سے اس نے نفع اٹھایا، بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو صریح غلطی میں دیکھتے ہیں۔ شرک اس طرح انسانی عقل کو معوف کر دیتا ہے کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کی بھی یہی قلبی ماہیت ہوئی۔ ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یعنی تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قال یا قوم لیس بی ضلالات ولکنی رسول من رب العالمین۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں یعنی 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے، یعنی نیک لوگ فوت ہو گئے، تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں قائم کر دیں اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے وہ بھی اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے تصویروں کے مجسمے بنا دیے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور قوم نوح کے یہ صالحین معبود بن گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی تبلیغ کا اثر قبول نہیں کیا۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہی میں کا ایک آدمی نبی بن کر آ گیا جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے انسان موضوع نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، یعنی حق سے حق کو دیکھتے تھے، نہ اس کو اپنانے کے لیے تیار تھے، اسی چیز کو اندھا ہونا فرمایا۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں یہ تھا ہمارا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمیں صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینے کا نور بنائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔